لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ خاتمیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ گزشتہ تقریر میں ہم نے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھا کہ لفظ خاتم کے جس کا مصدر ختمہ ہے اس کے کیا معنی ہیں، اور قرآن مجید میں جو خداوند متعال نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے۔ لہٰذا اب آئیے اس موضوع کے متعلق دیکھتے ہیں کہ حدیث میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ اب ہم آپ کی خدمت میں چند احادیث پیش کریں گے کہ جو اہل سنت والجماعت حضرات کی مستند و معتبر کتب احادیث میں خصوصاً سیاہ ستہ وغیرہ میں موجود ہیں، اور ان حدیثوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد بالکل واضح طریقے سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خداوند متعال کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء و مرسلین کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لہذا پہلی حدیث جو ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کو مختلف نبیوں کے ذریعے ہدایت دی گئی، جب ایک نبی گزر جاتا تو دوسرا نبی ہدایت کی خاطر آ جاتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف خلفاء میری جانشینی کریں گے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری کے کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے بالکل واضح لفظوں میں کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری حدیث جو ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، میرا مقام ماضی کے انبیاء کے درمیان کیسا ہے اسے واضح کرنے کے لیے ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے ایک عمارت تعمیر کی اور اسے بہترین طریقے سے سجایا، مگر اس نے اس عمارت میں ایک جگہ خالی چھوڑ دی جہاں صرف ایک اینٹ اور لگ جاتی تو وہ جگہ پر ہو جاتی۔ لوگوں نے اس عمارت کو دیکھا اور داد تحسین دی، مگر ساتھ ہی ساتھ انہیں تعجب بھی ہوا کہ آخر ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی۔ میری مثال اسی ایک اینٹ کی طرح ہے، اور میں سلسلہ نبوت کی آخری فرد ہوں۔ اور یہ جو حدیث ہے سامعین کرام یہ بھی صحیح بخاری کے کتاب المناقب میں موجود ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح لفظوں میں اور ایک بہترین مثال کے ذریعے اس بات کو ثابت کیا کہ آپ کی نبوت عظمیٰ کے ساتھ اور آپ کی نبوت عظمیٰ کے بعد اب یہ جو ہدایت کی جو عمارت تھی اور یہ جو گروہ انبیاء و مرسلین تھا کہ جسے ایک عمارت سے، ایک بلڈنگ سے، ایک مکان سے آپ نے تعبیر کیا اور اس کی مثال دی، تو یہ عمارت، یہ بلڈنگ، یہ مکان جو ہے اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اب کسی اور نبی کے لیے کوئی جگہ خالی نہیں رہ گئی، کیونکہ اس میں آپ نے بہت اچھے طریقے سے مثال کے ذریعے لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ یہ جو انبیاء و مرسلین کی جماعت اور یہ جو گروہ تھا، اس کو اگر
بطور مثال کہ آپ فرض کریں کہ یہ ایک عمارت تھی، یہ ایک بلڈنگ تھی، یہ ایک مکان تھا کہ جس کی تعمیر کی گئی، تو اس میں جو آخری اینٹ کی جو جگہ تھی اس کو بنانے والے نے چھوڑ دیا، تو یہ جو آخری اینٹ اگر رکھ دی جاتی تو یہ عمارت مکمل ہو جاتی، یہ بلڈنگ مکمل ہو جاتی، یہ مکان مکمل ہو جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال بالکل اسی ایک آخری اینٹ کی طرح ہے کہ جو ادھر رکھ دی گئی تو پھر یہ عمارت مکمل ہو گئی، یہ بلڈنگ مکمل ہو گئی، یہ مکان مکمل ہو گیا، اور اب اس کی تعمیر مکمل ہو گئی، جو کہ اس وقت کے لوگوں اور بعد کے لوگوں کے لیے بھی ایک بہترین مثال ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو ہدایت کی جو عمارت تھی، یہ جو انبیاء و مرسلین کا گروہ تھا کہ جسے ایک عمارت سے تعبیر کیا گیا، وہ عمارت مکمل ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، اور اس کی مثال بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کسی عمارت بنانے والے نے کوئی عمارت بنائی اور صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور لوگوں نے اسے دیکھا تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی چھوڑی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ میری مثال بالکل اس آخری اینٹ کی طرح ہے کہ جو اس میں لگ گئی تو وہ عمارت مکمل ہو گئی، یعنی اب جو میں آ گیا تو میں آخری نبی و آخری رسول ہوں، اور یہ گروہ انبیاء و مرسلین میرے وجود پر آ کر مکمل ہوا، اور یہ جو عمارت، یہ جو ہدایت کی عمارت تھی کہ جو انبیاء و مرسلین کے ذریعے خداوند متعال نے بنائی تھی، یہ میری ذات پر آ کر مکمل ہو گئی اور ختم ہو گئی۔ اب سامعین کرام، یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری کے علاوہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور صحیح مسلم کی کتاب الفضائل کے باب خاتم النبیین میں یہ اس قسم کی 4 حدیثیں اس موضوع سے متعلق موجود ہیں، اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث میں اس لفظ کا، اس جملے کا اضافہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا میرے وجود پر سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اور سامعین، اسی قسم کی احادیث جو ہیں وہ صحیح ترمذی میں بھی موجود ہیں، صحیح ترمذی کی کتاب المناقب میں باب فضل النبی میں، اور صحیح ترمذی کی کتاب الادب میں باب الامثال میں اس قسم کی احادیث موجود ہیں۔ اور سنن ابو داؤد میں بھی یہی حدیث جابر ابن عبداللہ سے روایت کی گئی ہے، اور جہاں پر سنن ابو داؤد میں جابر ابن عبداللہ کی جو روایت جہاں پر جمع ہیں وہیں پر ان کے درمیان میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اور اس حدیث کے آخر میں ہے یہ میری ذات ہے جس پر سلسلہ انبیاء تمام ہوا، یعنی یہ جملے کا اضافہ ہے سنن ابی داؤد کی حدیث میں۔ اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جہاں پر اس قسم کی حدیثیں جمع کی ہیں تو وہاں پر انہوں نے ابی ابن کعب، ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے بہت ساری احادیث اس قسم کی اپنے مسند میں بھی جمع کی ہیں۔ یہ تھی دوسری حدیث کہ جو مختلف سیاہ ستہ کی اور مسند امام احمد حنبل میں موجود ہے، جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ تیسری حدیث جو ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا نے مجھے 6 فضیلتیں ایسی عطا کی ہیں جو ماضی کے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دی گئیں۔ وہ 6 فضیلتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 فصاحت و بلاغت کلام، نمبر 2 ہیبت، فتح، رعب، جلال، نمبر 3 مال غنیمت میرے لیے جائز و حلال قرار دیا گیا، نمبر 4 ساری زمین میرے لیے مسجد و مطہر قرار پائی، لہٰذا کہیں بھی اس زمین پر عبادت کی جا سکتی ہے، اور پانی کی عدم موجودگی میں اس زمین سے تیمم کی صورت میں طہارت بھی حاصل کی جا سکتی ہے، نمبر 5 مجھے سارے عالمین پر مبعوث کیا گیا، اور نمبر 6 سلسلہ نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صحیح ترمذی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ اب اس حدیث میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل واضح لفظوں میں کہہ دیا، اور 6 فضیلتیں جو آپ کو خداوند متعال نے عطا کی ہیں اس میں سے 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ سلسلہ نبوت مجھ پر آ کر ختم ہو گیا، یعنی میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں۔ چوتھی حدیث میں آپ فرما رہے ہیں بالکل واضح لفظوں میں، اور یہ تو ایک دم کلیئر حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ترمذی میں کتاب الرؤیا کے باب ذہب السنہ میں باب ذہب النبوہ میں موجود ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جہاں پر
انس ابن مالک کی روایات کو جمع کیا ہے، ان کے درمیان میں بھی انس ابن مالک سے بھی یہ حدیث مروی ہے اور موجود ہے۔ پانچویں حدیث، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، کفر میرے ذریعے نابود ہوگا، میں لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں، لوگ میری مدت رسالت کے گزر جانے کے بعد قیامت میں جمع ہوں گے، اور میں ایسا آخر ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور دونوں میں کتاب الفضائل کے اندر باب اسماء النبی میں یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح ترمذی میں کتاب الادب کے باب اسماء النبی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور موطا امام مالک، جو امام مالک کی حدیث کی کتاب ہے موطا، اس میں کتاب اسماء النبی میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام حاکم نے جو مستدرک علی الصحیحین لکھی ہے اس کے کتاب التاریخ کے باب اسماء النبی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ لہذا سامعین، اس حدیث میں جو آپ نے فرمایا کہ لوگ میری مدت رسالت کے گزر جانے کے بعد قیامت میں جمع ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کے بعد قیامت تک اور کسی نبوت و رسالت کی گنجائش نہیں ہے، اور آپ آخری نبی و رسول ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی و رسول نہیں آئے گا۔ اور جیسا کہ آپ نے آخری جملے میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ میں ایسا آخر ہوں کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ چھٹی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی قوم کو دجال کے متعلق نہیں ڈرایا۔ میں نبیوں کا آخر ہوں اور تم آخری امت ہو، لہٰذا بے شک دجال تم میں ہی سے ظاہر ہوگا۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ سنن ابن ماجہ کے کتاب الفتن کے باب دجال میں موجود ہے۔ لہذا اس میں سامعین ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال کے متعلق ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، میں بھی تمہیں دجال کے متعلق ڈرا رہا ہوں، اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ بے شک اب جب کہ دجال ابھی تک نہیں آیا تو ضرور دجال تم میں سے ہی ظاہر ہوگا اور تم میں سے ہی نمودار ہوگا، اور دجال تمہاری درمیان میں ہی ظاہر ہوگا۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل واضح لفظوں میں آپ نے فرمایا کہ میں نبیوں کا آخر ہوں اور تم آخری امت ہو، یعنی اب حضرت کے بعد میں کوئی اور نبی نہیں آ سکتا اور اس نبی کی کوئی اور امت نہیں بن سکتی۔ ساتویں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اسے عبد الرحمن ابن جبیر نے روایت کی ہے، اور وہ عبد الرحمن ابن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے سنا، انہوں نے کہا کہ ایک دن رسول خدا